قیام پاکستان کے وقت خام لوہے سے فولاد بنانے کا کوئی کارخانہ پاکستان کے حصے میں نہیں آیا تھا. یہ محرومی بڑی صنعتوں کے قیام میں بہت بڑی رکاوٹ تھی. کئی سال کی منصوبہ بندی کے بعد 1973 میں سابق سوویت یونین کی اقتصادی اور تکنیکی امداد سے پاکستان اسٹیل کے منصوبے کا آغاز ہوا. چند برس کے اندر اس منصوبے نے تکمیل کے مراحل طے کر کے پیداوار شروع کر دی اور پاکستان میں پہلی بار بڑے پیمانے پر فولاد بنانے کا کام شروع ہوا. پاکستان اسٹیل میں فولاد کی سالانہ پیداوار 12 لاکھ ٹن سے زائد ہے. فولاد بنانے کے عمل میں جو اجزاء باقی رہ جاتے ہیں انہیں سلیگ کہتے ہیں. پاکستان اسٹیل ہر سال 3 لاکھ ٹن سے زائد سلیگ بھی مہیا کرتا ہے. 25,000 خاندانوں کا روزگار پاکستان اسٹیل کے ساتھ براہ راست وابستہ ہے، جبکہ بالواسطہ لاکھوں خاندانوں کی کفالت کا انحصار پاکستان اسٹیل کی مصنوعات پر ہے. گرم لوہے کا یہ دریا ملک کے اقتصادی اور صنعتی ڈھانچے کے رگوں میں بہتے ہوئے خون کی مانند ہے. دوران خون ٹھیک ہو تو صحت کی علامت ہے، لیکن اگر خون کی گردش میں رکاوٹ آ جائے یا خون زہر آلود ہو جائے تو موت یقینی ہے. قومی معیشت کی رگوں میں خون کی بجائے زہر اتارنے کا عمل کرپشن کے اس کلچر کا ایک پہلو تھا جو گزشتہ حکومت کے دور میں پھلا پھولا. عثمان فاروقی کرپشن کے اس کلچر کا علامتی پیکر ہے جس نے پاکستان اسٹیل کو 700 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا. اس قومی ادارے کی کارکردگی اور ساکھ تباہ کر دی اور ملکی معیشت کو کھوکھلا کر دیا. عثمان فاروقی معاشرے کا عجیب و غریب کردار ہے جس کی زندگی کے ہر پہلو پر جال سازی اور بدعنوانی کی چھاپ دکھائی دیتی ہے. اس کی تعلیمی حیثیت سرے سے مشکوک ہے. اس نے نوکری کے حصول کے لیے میٹرک کی جو سند پیش کی مبینہ طور پر اس میں بھی جال سازی کی گئی تھی. ہاں، عثمان فاروقی نے آٹو موبائل کا ایک ڈپلوما کہیں سے ضرور حاصل کیا تھا اور یہی اس کی فنی مہارت کی صنعت تھی. یوں تو عثمان فاروقی نے MBA اور PhD کی ڈگریاں بھی اپنی فائل میں لگوا رکھی تھیں جن کے بارے میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ اسناد امریکہ کے ایسے فراڈ اداروں کی تھیں جو تھوڑے سے پیسے لے کر نام نہاد ڈگریاں بانٹتے ہیں جنہیں نہ تو دنیا میں کہیں تسلیم کیا جاتا ہے اور نہ ہی جن کی کوئی وقت ہے. عثمان فاروقی کی تعلیمی اہلیت اور ڈگریوں کے بارے میں کئی بار تحقیقات ہوئی لیکن ہر بار معاملہ دبا دیا گیا کیونکہ اس کے بڑے بھائی سلمان فاروقی بااثر عہدوں پر فائز ہوتے تھے. عثمان فاروقی نے کچھ عرصہ ایک ملٹی نیشنل پیٹرولیم کمپنی میں بھی نوکری کی لیکن مبینہ طور پر تیل کے خالی ڈرم چوری چھپے بیچنے پر اسے نوکری سے نکال دیا گیا. درحقیقت بدعنوانی عثمان فاروقی کے رگ و ریشے میں رچی بسی تھی. شاید اسی خوبی کی بنا پر اسے 5 دسمبر 1995 کو پاکستان اسٹیل کا قائم مقام چیئرمین مقرر کیا گیا. عثمان فاروقی نے جس وقت قائم مقام چیئرمین کا عہدہ سنبھالا اس کے فوراً بعد نادر شاہی حکم کے ذریعے پاکستان بھر کے 1700 ڈیلر کی ڈیلرشپ منسوخ کر دی، جبکہ یہ ڈیلرز پاکستان کی مروجہ قانون کے تحت NTN نمبر، نیشنل شناختی کارڈ نمبر اور دکانوں اور مکانوں کے صحیح ایڈریسز اور سیکورٹی ڈپازٹ دینے کے باوجود ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ان کی ڈیلرشپ کیوں منسوخ کر دی. جن لوگوں نے انہیں روپے پیسے دیے ان کی ڈیلرشپ کو بحال کیا اور انہیں 80 ڈیلر کا ٹائٹل دیا اور جن لوگوں نے اسے روپے پیسہ دینے سے انکار کیا ان کو انہوں نے جعلی ڈیلر قرار دیا. عثمان فاروقی کا کہنا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا اعلیٰ حکام کے دباؤ پر کیا کیونکہ اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں تھا. دسمبر 95 کے اندر مجھے ایکٹنگ چیئرمین کا چارج دیا گیا. اس سے پہلے پرچی سسٹم اور چیئرمین ڈسکریشنری کوٹا کے اوپر کافی لیبر ہو رہی تھی اور کافی میل پریکٹسز تھی. اس چیز کو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اور منسٹری نے بڑا سیریس نوٹ کیا ہوا تھا اور ان معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے کافی رپورٹیں بھی آئی ہوئی تھی. حقیقت میں نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ان معاملات کے اوپر اور ایڈمنسٹریٹو میل پریکٹسز کے اوپر ایک انکوائری بھی کر رہی تھی. جس وقت مجھے
ایکٹنگ چیئرمین کا چارج دیا گیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ پورا بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ریکانسٹیٹیوٹ کر کے جتنے چیئرمین کے پارٹس تھے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دے دیے گئے اور پرچی سسٹم یا ڈسکریشنری کوٹاز یا اور کوئی ڈسکریشنری پارٹس جو چیئرمین پچھلے دور میں استعمال کرتے رہے تھے اس کو بھی بورڈ نے وڈرا کر لیا. عثمان فاروقی کا موقف یہ ہے کہ وہ بے بس تھا اور پاکستان اسٹیل کے معاملات یونین کے ذریعے چل رہے تھے جس کے سربراہ کو اوپر سے ہدایت ملتی تھی. میں نے جس وقت چارج لیا اس وقت تقریباً اسٹیل مل کے جو یونین کے چیئرمین تھے شمشاد قریشی وہ بھی اسی وقت سے مستقل طور پر ڈی فیکٹو چیئرمین بن گئے تھے اور بورڈ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی اتھارٹی اتنی ہو گئی تھی جو ایک ریگولر چیئرمین کی ہوتی ہے. یہ سب ایک باقاعدہ انسٹرکشنز کے تحت ہوا تھا. شمشاد قریشی کی بیک پر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ناہید خان اور ڈاکٹر صفدر عباسی تھے اور انہی کے حکم پر ہر عمل ہوتا تھا. ناہید خان صاحبہ نے مجھے اسلام آباد بلایا اور یونین والوں کے بلایا اور ان کے سامنے مجھے کہا کہ شمشاد قریشی صاحب کا حکم آخری حکم ہے اور یہ آپ کے اوپر بائنڈنگ ہے. اس میٹنگ میں ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے. اس کے بعد میرے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں تھا کہ میں یونین کا حکم اسلام آباد کے حکم کے طور پہ مانوں. اس کے علاوہ جو دوسری انسٹرکشنز ہمیں جاری ہوتی تھی وہ رائے سکندر اور ڈاکٹر عطا تھے جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں آصف زرداری صاحب کے پی اے اور اسٹاف آفیسر تھے. وہ اپنی ذاتی حیثیت میں تو کوئی آرڈر میرے خیال میں نہیں دے سکتے تھے. تو جو بھی انسٹرکشنز ہوتی تھی وہ ان کے باس کی طرف سے ہوتی تھی یعنی آصف زرداری صاحب کی طرف سے. تو جو بھی انسٹرکشن یہ دونوں حضرات پاس کرتے تھے ہم اس کو یہی کنسیڈر کرتے تھے کہ آصف زرداری صاحب کی انسٹرکشنز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عثمان فاروقی اور شمشاد قریشی کا گٹھ جوڑ تھا. دونوں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے اور اسلام آباد میں اپنے سرپرستوں کو خوش رکھنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کر گزرتے تھے. شمشاد قریشی نے ذاتی طور بھی ضرور بہت فائدہ اٹھایا. ان کی اپنی 4-5 ڈیلرشپس تھی جو ان کے برادر ان لا انور قریشی چلاتے تھے. ان کے ذریعے ان کے جو بیک کرنے والے تھے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا. اس میں کوئی شک کی بات ہونی نہیں چاہیے. شمشاد قریشی کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گاہے بگاہے مختلف وفاقی وزراء اور سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ سے ملتا رہتا تھا. پاکستان اسٹیل سی بی اے کے 8 رکنی رسمی جناب شمشاد قریشی کی قیادت میں کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی. سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ کے ساتھ شمشاد قریشی کی یہ ملاقاتیں یونین کی سرگرمیوں کے سلسلے میں تھیں یا ان کے پس پشت کچھ اور مقاصد کار فرما تھے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بلاسٹ فرنس کی ریپیئر کا جس کو ہم لوگ سیکنڈ کیٹیگری ریپیئر کہتے ہیں وہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا 1995 میں. اس وقت کے چیف منسٹر عبداللہ شاہ صاحب کے کزن کو لیکن وہ اپنے آپ کو ان کا برادر ان لا بھی کہتے تھے راہل شاہ صاحب کو. یہ راہل شاہ صاحب بعد میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین بھی لگے. اس کیس کے اندر میری نالج کے مطابق انسٹرکشنز اسلام آباد میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے بھی آئی تھی اور منسٹری نے بھی اس کے لیے کہا تھا. وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزراء کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے صرف شمشاد قریشی ہی دوڑ دھوپ نہیں کرتا تھا. عثمان فاروقی بھی وفاقی وزراء کو مدعو کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا.